بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم شریف کی حدیث جس کو اسحاق بن ابی طلحہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ اس عورت نے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ اللہ پاک حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا، اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو بری بات نہیں بلکہ عرب کے رواج میں اچھی بات تھی۔ مطلب یہ کہ ایسا سوال کرنا تو بڑی عیب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اے ام سلیم، جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پوچھنا عیب کی بات نہیں بلکہ نہ پوچھنا اور جہالت کی زندگی گزارنا عیب کی بات ہے۔ جانتے ہیں وہ خاتون کون تھی جس نے بغیر کسی حجت کے یہ سوال پوچھا تھا؟ وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، جو شجاعت و بہادری کی ایسی پیکر تھیں کہ غازیوں کو پانی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کرتی تھیں، جو اثار و قربانی کا ایسا نمونہ تھیں کہ چراغ گل کر کے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کرتی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشتر اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ کی تھیں، شوہر مالک بن نضر تھا جو کاروبار کے لیے باہر گیا تھا۔ شوہر آیا تو ام سلیم نے اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس نے کہا کہ تم بد دین ہو گئی ہو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں بد دین نہیں ہوئی بلکہ حق کی پہچان حاصل کی ہے۔ شوہر نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنے لگا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مالک نے کہا، تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں بلکہ اچھا بنا رہی ہوں۔ میرا بیٹا بھی حق پر جمع رہے گا۔ یہ دین کی عظمت کا احساس چاہے کچھ ہو جائے، ازدواجی رشتہ ٹوٹ جائے وہ گوارا ہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں۔ برکیف جب مالک بن نضر کا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بس نہ چل سکا تو وہ گھر سے نکل کر ملک شام کی طرف رخت سفر باندھا۔ ابھی راستے میں تھا کہ کسی دشمن نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب نے دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ اس آئیڈیل خاتون نے سوچا کہ میں اپنے دین کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ بالآخر اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور کہا کہ میرا بیٹا انس آج سے آپ کا خادم ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقف کر دیا تاکہ انہیں نیک صحبت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کا اس میں عکس ہے۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیوہ تھیں۔ مدینہ کے ایک متعمل آدمی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک دن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں شادی کا پیغام دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہوشیاری سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، ابو طلحہ، آپ جیسے آدمی کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تجھے مہر بھی دوں گا۔ پوچھا کیا دیں گے؟ ابو طلحہ نے کہا سونا بھی دوں گا اور چاندی بھی دوں گا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے سونے کی تمنا ہے اور نہ چاندی کی خواہش، ہاں اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو یہی میرا مہر ہوگا، اس کے علاوہ مجھے کچھ مطلوب نہیں۔ مطلب یہ کہ انکار شادی کرنے سے نہیں ہے بلکہ انکار اس بات سے ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اے ابو طلحہ آپ اسی بت کی عبادت کرتے ہیں جسے فلاں قبیلے کا حبشی غلام بناتا ہے، اس میں آگ لگا دی جائے تو جل کر خاکستر ہو جائے، اس میں کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، پھر بھی آپ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچا اور غور کیا۔ بالآخر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں حق مہر اسلام قبول کرنا طے کیا گیا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہی تھیں۔ چند مہینوں کے بعد امید کی کلیاں کھلی اور ان کے گھر میں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا تھا۔ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تو ابو عمیر سے دل لگی بھی کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے، ماں باپ نے دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ ادھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بن گیا تھا کہ فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے اور ظہر سے پہلے آتے تو کھانا کھاتے، قیلولہ کرتے، پھر ظہر کی نماز کے بعد جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے عشاء کے بعد ہی لوٹتے تھے۔ ایک دن جبکہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ابو عمیر کی طبیعت بے حد خراب ہوئی، یہاں تک کہ جاں بار نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے سارے افراد کو رونے دھونے سے منع کر دیا اور پڑوس میں سب سے کہہ دیا کہ دیکھو کوئی ابو طلحہ کو بچے کی موت کی خبر نہ دے، میں خود انہیں بتاؤں گی۔ ادھر بچے کو ڈانگ کر گھر کے کونے میں رکھ دیا۔ پھر انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ رات میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی بچے کا حال دریافت کیا تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ شوہر نے سمجھا کہ بچہ شاید ٹھیک ہو گیا ہے، سو رہا ہے، حالانکہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریہ استعمال کیا تھا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کھانا پیش کیا۔ جب کھانا کھا چکے تو لوگ نکل گئے۔ ادھر سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے بدلے، بناؤ سنگار کیا، خوشبو لگائی اور شوہر کے پاس آئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ ذرا غور کریں، سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے جس کے پاس وہی دین تھا جو آج کی عورت کے پاس ہوتا ہے، جس میں بچے کی محبت ہوتی ہے اور بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر ایسا پختہ یقین ہے کہ صبر کی چٹان بنی ہوئی ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسکون ہو جاتے ہیں تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی خبر دینے کے لیے نہایت سنہرا اسلوب اختیار کیا۔ کہا کہ دیکھو نا آج عجیب ماجرا ہوا، فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا سامان مستعار لیا تھا، آج سامان والا اپنے سامان مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، انہیں انکار کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ دراصل سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمہید تھی۔ اب سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر آپ کا بچہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت واپس کر لی ہے، چلیے اور بچے کی تجہیز و تدفین کا انتظام کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ غصے ہو گئے، کہا کہ تم نے معاملے کو راز میں رکھا، یہاں تک کہ جسمانی تعلق قائم کر لیا اور جنابت کی حالت ہو گئی، تو اب بتا رہی ہو۔ بہرکیف انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے ہو گئیں
اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخلیق کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔